اس جنت کی دعوت دیتے ہوئے رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ کریم نے اس جنت کی طرف دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب کی جنت اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کر آؤ، جلدی جلدی اپنے رب کی جنت کی طرف آؤ۔ وہ جنت کیسی ہے؟ عرضها السماوات والارض، زمین و آسمان کے برابر اس جنت کی لمبائی چوڑائی ہے۔ وہ جنت کیسی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ رب فرماتا ہے اعدت لعباد الصالحین ما لا عین رأت، فرمایا کہ جنت ایسی ہے جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ آج تک کسی آنکھ نے اتنی خوبصورتی نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، اور اس کی نغمے اس قدر رس گولتے ہیں کہ ایسے خوبصورت نغمے آج تک کسی کان نے سنے نہیں ہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بھی بشر کے دل پر ایسا کوئی خیال نہیں گزرا جو جنت کا احاطہ کر سکے۔ جنت اس قدر خوبصورت رب ذوالجلال نے بنائی، اور پھر اللہ کریم نے دیکھو کہ دنیا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو کچھ صفات عطا فرمائی، فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو شاہد، حاضر و ناظر، گواہ بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو مبشر یعنی خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اور وہ کتنے یار خوش نصیب ہوں گے جنہیں جنت کی بشارت، جنت کی ضمانت، جنت کی گارنٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی۔ آج ہم وہ چند اعمال بیان کریں گے کہ جن لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ضمانت عطا فرمائی، وہ اعمال سنیں گے تاکہ ہم ان عملوں پر عمل کریں اور ہم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت میں شامل ہو جائیں۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قالا، جس بندے نے یہ کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولا، فرمایا جس نے یہ کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا، فرمایا وجبت لہ الجنہ، اللہ ایسے بندے پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ ایسا بندہ وہ جنتی ہے جو رب کے رب ہونے پر کون بندہ راضی ہے؟ جو اس کے لکھے ہوئے تقدیر پہ راضی ہے، جو اس نے اچھا لکھا، جو ہمارے لیے جو بھی لکھا، یقیناً جو بھی لکھا وہ ہمارے لیے اچھا ہی لکھا، کوئی مصیبت لکھی وہ اس پہ بھی راضی ہے کہ رب تو نے لکھا ہے میں راضی ہوں، اگر اس نے کوئی مشکل لکھی ہے وہ اس پہ بھی راضی ہے، اس کو کہتے ہیں رب کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی۔ یہ نہیں کہ جو ہمارے مزاج کے مطابق ہے ہم اس کو تو مان لیں، جو ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہم کہ جناب اس میں یہ بھی مسئلہ آ جاتا ہے یہ بھی آ جاتا ہے، فرمایا نہیں، جہاں پہ بات دین کی آ جائے وہاں پہ اپنے رسم و رواج کو نہ دیکھے، یہ نہ دیکھے ہمارے بڑے کیا کرتے آتے رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھے کہ نبی پاک کا فرمان کیا ہے۔ فرمایا جو دین اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، جو نبی پاک کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا، وہ یہ نہ کہے کہ جناب والا کہ خوشی کے اندر تو سب بھی چلتا ہے، یہ جناب والا یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے، نہیں، ہر جگہ پہ نبی پاک کی سنت کو فالو کرے، نبی پاک کے طریقے کی طرف بڑھے۔ فرمایا جو نبی پاک کو رسول ماننے پہ راضی ہو گیا اس بندے کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، فرمایا جو بندہ 5 نمازیں پڑھے، ان 5 نمازوں کا وضو اچھی طرح کرے، ان 5 نمازوں میں رکوع سجود اچھی طرح کرے، رکوع سجود اچھی طرح کرے۔ حضور علیہ السلام نے تو ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح مرغی دانے چگتی ہے اس طرح سجدے نہ کرے، جس طرح وہ ٹھونگے مارتی ہے نا بار بار، یعنی کہ ابھی پیشانی بھی نہیں رکھی پھر اٹھا لیا، ابھی پھر پیشانی بھی نہیں رکھی تو پھر اٹھا لیا، فرمایا ایسے نہیں، جو پورے طریقے کے ساتھ رکوع سجود کرے، جب رکوع کرے تو پورے اطمینان کے ساتھ، سجدہ کرے تو پورے اطمینان کے ساتھ، اور فرمایا اوقات کا خیال رکھے، نماز کے وقت کا خیال رکھے۔ فرمایا جو اس انداز میں نماز پنجگانہ کی پابندی کرتا ہے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ضمانت دیتے ہیں کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ ایسے بندے کو، ایسے نمازی کو تو یاران محبت برادران اسلام، نمازوں کو ہلکا نہ سمجھیں، نمازوں کو یہ کہہ کر نہ چھوڑ دیں جناب والا ساڑیاں نمازاں تے اوتھے ہوندیاں نے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی بہانہ بنا دیتے ہیں،
وہ جی نمازیاں دا بھی سانوں پتہ ہے، نماز پڑھ کے بھی لوگ کی کام کرتے ہیں، وہ بھائی جو بھی کرتا ہے وہ کرتا رہے، آپ اپنا آپ تو ٹھیک کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم تو نبی پاک کے فرمان کی وجہ سے پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں ایک دوسرے کو دلیل نہیں بنانا چاہیے، ہمیں نبی پاک کے فرمان کو دلیل سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ ثلاث بنات، فرمایا جس بندے نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، 3 بیٹیوں کی پرورش کی، اور کس طرح پرورش کی؟ یؤویہن ویکفیہن ویرحمہن، فرمایا اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ 3 طرح کا معاملہ کیا۔ نمبر 1 ان سے محبت کی، نمبر 2 ان کی کفالت کی، جتنی بھی پرورش پہ خرچہ تھا اس نے دل کھول کر خرچ کیا، نمبر 3 اپنی بیٹیوں کے ساتھ رحم والا معاملہ کیا، اگر کبھی کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اس کو پیار محبت سے سمجھا دیا۔ فرمایا جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ 3 بیٹیوں کی اس انداز میں پرورش کرے گا، فرمایا وجبت لہ الجنہ، اللہ ایسے بندے پہ بھی جنت کو واجب کر دیتا ہے، ایسے بندے کے لیے بھی جنت واجب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے آگے دیکھو کہ جب حضور یہ بیان کر رہے تھے، فقال رجل من بعد القوم، ایک شخص، ایک صحابی کھڑے ہوئے مجمع میں سے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے ہاں 3 بیٹیاں نہ ہوں 2 ہی ہوں تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ جس کے 3 بیٹیاں نہیں، اس کی اگر 2 ہی ہوں تو کیا اجر ہے؟ یارو سوچو تو صحیح ہے، وہ عرب کا کلچر تھا جس کلچر میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، یہ وہ دور تھا، وہ زمانہ تھا جہاں پہ بیٹی جس کے ہاں ہوتی وہ اپنے آپ کو ذلت امیز سمجھتا تھا، بیٹی ایک ذلت کا داغ سمجھا جاتا تھا، بیٹی جس کے ہاں ہوتی وہ سر جھکا کے چلتا تھا۔ لیکن میرے محبوب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، میرے محبوب نے کیسی تعلیم دی، میرے محبوب نے کتنی پاکیزگی دی کہ حضور کے دائرہ حلقہ یار میں آ کر بیٹھنے والے وہ اس حد تک پاک ہو گئے کہ کل وہ بیٹیوں سے دور بھاگتے تھے، کل وہ بیٹیوں کو ذلت سمجھتے تھے، لیکن آج اسی معاشرے کا ایک بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کاش کہ میرے پاس بھی 3 ہوتی تو میں بھی سرکار کے ساتھ جنت میں چلا جاتا۔ کیسا میرے محبوب نے لوگوں کے ذہنوں کو بدلا، کیسا میرے محبوب نے پاکیزگی عطا فرمائی، کیسے سینے کی گناہوں کو، گمراہیوں کو دور کر دیا کہ آج وہی فرد کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ اگر 3 نہیں 2 بیٹیاں ہوں تو پھر کیا بنے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنی 2 بیٹیوں کی بھی کفالت اچھی طرح کرے گا اس کو بھی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، وہ بھی جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ یاران محبت، برادران اسلام، اپنی بیٹیوں سے محبت کریں، اپنی بیٹیوں سے شفقت کریں۔ ایک یہ جو ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں، اکثر سنتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جب تشریف لاتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، آقا کریم علیہ السلام آپ کی پیشانی کو چومتے، آقا کریم علیہ السلام اپنی مسند پر بٹھاتے۔ جہاں پر یہ سیدہ پاک کی فضیلت ہے یقیناً بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن وہیں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، کہ بیٹیوں سے کس حد تک محبت کرنی چاہیے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کو جنت کی ضمانت دی گئی۔ نمبر 1 فرمایا انا زعیم ببیت فی ربط الجنہ، فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے ایک کنارے پر جنتی محل کی، کس بندے کے لیے؟ لمن ترک المراء و ان کان محقا، جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، جس کو پتہ ہے میں ٹھیک ہوں لیکن پھر بھی کہتا ہے یار کوئی نہیں گل چھڈو گلاں تے جناب جب پھیلاؤ تے سارے پچھلے پلائیے، جو حق پہ ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے نا، فرمایا اس کو جنت کے ایک نکر پہ جنتی محل دینے کی میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ آج ہم کرتے کیا ہے؟ ہم جھگڑوں کو گلے لگا کے رکھتے ہیں، رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رشتوں کو گلے لگاؤ، جھگڑوں کو دور بھگاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے گا، فرمایا اس کو جنتی محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ، فرمایا اس بندے کو میں جنت کے درمیان میں جنتی محل دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ لمن ترک الکاذب وان کان مازحا، جو بندہ جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ وہ مذاق میں ہو، اگرچہ وہ مزاح میں ہو، فرمایا جو بندہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں نہ بولے گا، فرمایا اس کو جنت کے درمیان میں جنتی محل دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ آج ہم جھوٹ بول کر کہتے میں تو مذاق لگا سی، ایک دوسرے کی عزت اچھال کے کہتے میں تو مذاق کر رہا سی یار،
ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں جناب ایسے مذاق چی گلا کی میں. یاران محبت برادران اسلام، میرے محبوب نے فرمایا جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں نہ بولے گا اس کو جنت کے درمیان میں جنتی محل دینے کی ضمانت دیتا ہوں. اسی طرح فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، فرمایا اس بندے کو میں جنت کے اونچے مقام پہ محل دینے کی ضمانت دیتا ہوں. لمن حسن خلقہ، فرمایا جو بندہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ رہتا ہے، جس کی بول چال میں نرمی ہوگی، جس کے فیصلے میں نرمی ہوگی، جس کی زندگی میں رحم دلی ہوگی. فرمایا جس بندے کا حسن اخلاق ہوگا، جو بولے گا تو لوگوں کے لیے مرہم بن جائے گا، جو بولے گا تو وہ ایک دوا کا کام کرے گا، جو بولے گا تو دلوں کو جوڑنے کی بات کرے گا، جو بولے گا تو ایک دوسرے کے لیے نیکی کی بات کرے گا. فرمایا جو بندہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہتا ہے، فرمایا اس کو میں جنت کے اونچے مقام پہ اونچے محل کی ضمانت دیتا ہوں، اونچے محل کی ضمانت دیتا ہوں. یاران محبت برادران اسلام، اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، فرمایا جو بندہ مجھے دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان گوشت کے لوتھڑے کی ضمانت دے دے، ازمن لہ الجنہ، فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دو جبڑوں کے درمیان یہ زبان، جو زبان کی ضمانت دے دے کہ اس زبان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا، اس زبان کے ساتھ غیبت نہیں کرے گا، اس زبان کے ساتھ چغلی نہیں کرے گا، اس زبان کے ساتھ کسی پر عیب نہیں لگائے گا، اس زبان کے ساتھ کسی پہ الزام نہیں لگائے گا، اس زبان کے ساتھ کسی کے عیب نہیں اچھالے گا، اس زبان کے ساتھ کسی کو برا نہیں کہے گا، اس زبان کے ساتھ کسی کو گالی نہیں بکے گا، اس زبان کے ساتھ کسی کے دلوں کو توڑے گا نہیں، اس زبان کے ساتھ کسی پر جناب والا طرح طرح کی باتیں نہیں کرے گا. فرمایا جو مجھے زبان کی ضمانت دے دے، دو ٹانگوں کے درمیان اپنی شرم گاہوں کی مجھے ضمانت دے دے کہ وہ حرام کاری میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ زنا میں مبتلا نہیں ہوگا، فرمایا جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دیتا ہے میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یاران محبت برادران اسلام، اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا، جو بندہ مجھے یہ ضمانت دے کہ وہ کسی بندے سے سوال نہیں کرے گا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، مجبوری ہو گئی، فاقے اتنے ہو گئے کہ اب تو جناب بھوکے رہ کے بھی کچھ نہیں ہو رہا تو جناب والا وہ اگر کسی سے مدد طلب کرے وہ ایک الگ بات ہے، مجبوری بھی کوئی نہیں، اپنی خواہشوں کے پیچھے بے جا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. فرمایا جو مجھے یہ ضمانت دے دے، فرمایا وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ہمارے ہاں جیسا ہوتا ہے نہیں جناب والا، وہ کوئی نیا ماڈل آ جائے موبائل کا، نوجوان کیا کرتے ہیں جی اتنے پیسے تے کول کوئی نہیں کہ اے ویچ کے دوبارہ نواں لیتا جائے، وہ کیا کرتے ہیں یار تھوڑے پیسے تے دیں میں موبائل بدلنا ہے. فرمایا یہ ضرورت کے علاوہ ہاتھ کو پھیلانا ہے یار، اس سے منع کیا گیا. مکان ہے رہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے لیکن دل کرتا ہے یار بڑا مکان ہونا چاہیے. فرمایا یہ ضرورت کے علاوہ مانگنا ہے. کوشش کریں کہ ایسی چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم جو ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنی خواہشوں کو دباتا ہوا رب کی عطا پہ راضی ہوتا ہوا، جتنا رب نے دیا ہے اس کے مطابق اپنے دامن کو پھیلاتے ہوئے اپنی پاؤں کو پھیلاتے ہوئے رہے گا، فرمایا لوگوں سے سوال نہیں نہ کرے گا، فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. اس حدیث پر پھر آپ عمل کیسے کیا کرتے تھے؟ آپ سواری پر چڑھنے لگتے، آپ کے ہاتھ سے آپ کا عصا اگر نیچے گر جاتا تو آپ اپنے خادم سے نہیں کہتے تھے کہ یہ مجھے پکڑاؤ، فرمایا میں تم سے نہیں مانگوں گا کہ میرا عصا مجھے دو، میں خود نیچے اترتے. حضرت ثوبان اپنا عصا پکڑتے اور سواری پہ سوار ہوتے اور فرمایا کرتے کہ یارو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جو کسی سے نہیں مانگے گا حضور اس کو جنت عطا فرمائیں گے، جنت عطا فرمائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی طرف غور کریں. روزمرہ میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم کر لیں تو انعام کتنا بڑا ہے کہ سرکار جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے جس میں 6 چیزیں بیان کی گئیں کہ اگر ان 6 چیزوں کی ضمانت دے دو. نمبر 1 حضور نے فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم، جو بندہ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دے
ازمن لکم الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی وہ بولے تو سچ کی بات بولے، جب بھی بولے سچ بولے، کیونکہ سچ ایسا خوبصورت ہے، اگرچہ سچ بولنے سے کچھ بندے خفا ہو جائیں، سچ بولنے سے کوئی مسئلہ بن جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مشکلوں کی طرف نظر نہ رکھنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ ان الصدق یہدی الی البر، جو سچ ہوتا ہے نا سچ ہوتا ہے۔ دنیا سچ سن کر اگرچہ روٹھ جائے، لیکن فرمایا سچ اتنی بڑی طاقت کا نام ہے کہ یہ انسان کو نیکی کے رستے پہ چلاتا ہے، اور فرمایا کہ یہدی وَإِنَّ الْبِرَّ یہدی الی الجنہ، فرمایا سچ انسان کو نیکی کے رستے پہ چلاتا ہے، اور نیکی کا رستہ سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا، فرمایا جو بندہ سچ بولتا رہتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، فرمایا وہ اللہ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے، اس کا نام اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، فرمایا جو جھوٹ ہوتا ہے یہ انسان کو گناہوں کے رستے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فرمایا کہ جو گناہوں کا رستہ ہے یہ سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا، فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی محبت برادران اسلام، جو جھوٹ ہے یہ رستہ جھوٹ کے اوپر انسان کو چلا دیتا ہے، جھوٹ انسان کو برائی کے رستے پہ چلاتا ہے، اور برائی کا رستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جناب ایک جھوٹ بولیں، اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، اسی لیے اس بندے کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی محبت فرمایا کہ جو بندہ سچ بولے، سچ کی بات کرے، سچی بات کرے گا، فرمایا نمبر 2 وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ اولین اور آخرین سب کو اکٹھا کرے گا، اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ فرمائے گا جو وعدہ خلافی کرنے والے ہیں ان کو الگ کیا جائے، انہیں الگ کر کے اللہ انہیں ایک ایک جھنڈا عطا کرے گا، اور فرمائے گا کہ یہ ان کی وعدہ خلافی کا یہ نشان ہے، یعنی انہیں بھرے معاشر میں عیاں کیا جائے گا کہ یہ وعدہ خلافی کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرنا۔ وَأَدُّوا إِذَا أُؤْمِنْتُمْ، جب کوئی امانت تمہارے پاس رکھ دے تو امانتوں کی حفاظت کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اب آپ دیکھیں مکہ المکرمہ کے وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ظلم ڈھاتے تھے، کبھی آقا کریم علیہ السلام کو نماز میں تنگ کرتے، کبھی حرم میں نہیں جانے دیتے، کبھی طواف نہیں کرنے دیتے، کبھی عمرہ نہیں کرنے دیتے، کبھی چکر نہیں لگانے دیتے، کبھی زمزم نہیں پینے دیتے، آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کبھی کر دیتے، کبھی شب ابی طالب میں آقا کو رہنا پڑا۔ مکے والوں نے اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا، لیکن حضور جب ہجرت کرنے لگے تو فرمایا علی امانتیں واپس کر کے آنا، امانتیں واپس کر کے آنا۔ فرمایا امانت کے اندر کبھی خیانت نہ کرو، اگرچہ دشمن کی امانت تمہارے پاس پڑی ہوئی ہے، امانت میں خیانت نہ کرنا۔ فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے ہر جسم کے حصے کا زنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ایک مخصوص چیز کو ہم کہیں کہ یہ زنا ہے، فرمایا انسان کے جسم کا ہر عضو زنا کرتا ہے، ہر عضو کے زنا سے بچو۔ ہاتھ کے ساتھ کوئی برا کام کرنا یہ ہاتھ کا زنا ہے، آنکھ سے برا دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے، کان سے برا سننا یہ کان کا زنا ہے، منہ سے برا بولنا یہ منہ کا زنا ہے، پاؤں لے کر بری جگہ پر جانا یہ پاؤں سے زنا کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یاد رکھنا یار، گناہ کا نام بدلنے سے گناہ کی سزا نہیں بدلتی۔ اگر ہم سود کو نفع کہنا شروع کر دیں گے تو سود کی سزا نہیں بدلنے والی، اگر ہم سود کو انشورنس کا نام دے دیں گے تو جناب والا سزا نہیں بدلنے والی، اگر ہم بے حیائی کو ویلنٹائن ڈے کا نام دے دیں گے
تو یہ بے حیائی کی سزا نہیں بدلنے والی۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا تھا، فرمایا لوگو زنا ایک قرض ہے جو گھر سے ادا ہوگا، جو گھر سے ادا ہوگا۔ اگر راتوں رات کسی کی ماں بہن بیٹی سے باتیں کرتے رہتے ہو تو گھر سے یہ چیز ادا ہوگی۔ اگر کسی کی بیٹی کو جا کر پھول دیتے ہو، فرمایا یہ گھر سے ادا ہوگی۔ اللہ تمہارے دامن میں بھی بیٹی دے گا، تمہارے دامن میں بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس دن سے ڈرو کہ جب تم اپنی بیٹی کے ہاتھ میں کسی کا دیا ہوا پھول دیکھو گے۔ اس دن سے ڈرو جب تم اپنی بہن کے کانوں پہ لگے ہوئے موبائل پر کسی اور سے باتیں کرتے ہوئے سنو گے۔ فرمایا ڈر جو اللہ کی بارگاہ سے، زنا ایک قرض ہے جو گھر سے ادا ہوگا۔ آج بے حیائی کے نام کو بدلنے سے بے حیائی کی سزا نہیں بدلے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، فرمایا اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھنا، اپنے ہاتھوں سے ظلم نہ کرنا۔ فرمایا یہ 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، جب بھی بات کرو گے سچ بولو گے، وعدہ کرو گے تو وعدہ خلافی نہیں کرو گے، امانت رکھی جائے گی تو امانت دار بن کے رہو گے، امانت میں خیانت نہیں کرو گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو گے، اپنے ہاتھوں سے ظلم نہیں کرو گے۔ فرمایا اپنی زندگی میں جو بندہ ان 6 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، میں محمد مصطفیٰ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یاران محبت، برادران اسلام، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، فرمایا آؤ جنت کی طرف بھاگ کے آؤ، اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگ کر آؤ، سارے کام کاج چھوڑو اور اللہ کی جنت کی طرف بھاگ کے آؤ۔ رب دعوت دے رہا ہے، آؤ میری جنت کی طرف، آؤ میں نے تمہارے لیے جنت کو سجا رکھا ہے، آؤ میں نے تمہارے لیے جنت کی نعمتوں کو بنا رکھا ہے، آؤ تمہارے لیے میں نے جنت کی نہروں کو بہایا ہے، آؤ میں نے تمہارے لیے جنت کے نغمے بنائے ہیں، آؤ میں نے تمہارے لیے ابدی زندگی بنائی ہے، آؤ میں نے تمہارے لیے عیش و عشرت کا سما بنایا ہے۔ بس دنیا کی یہ مختصر زندگی میرے دیے ہوئے حدود کے مطابق گزار لو، میرے دیے ہوئے احکام کے مطابق گزار لو، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شراب طہور تمہارے پاس ہوگی، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حور عین تمہارے پاس ہوں گی، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تمہارے پاس رہے گی۔ ہم فیہا خالدون، ان آسائشوں میں، ان سہولیات میں، ان نعمتوں میں تم ہمیشہ رہو گے، نہ وہاں پہ موت آئے گی، نہ وہاں پہ تمہیں نیند آئے گی، نہ وہاں پہ تمہیں غفلت ہوگی۔ ایسے گھر کی طرف رب دعوت دے رہا ہے۔ اور دیکھو صحابہ نے اس دعوت کو کس انداز میں قبول کیا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام کی صحابی، انہوں نے دکان کھول لی، چند دن ہو گئے دکان بند ہے، دکان نہیں کھول رہے۔ صحابہ آپس میں اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے یار آؤ ہم اپنے تاجر بھائی کا حال تو پوچھ کر آئے کہ ہوا کیا ہے کہ وہ دکان نہیں کھول رہا۔ یاران محبت، برادران اسلام، کچھ صحابہ اکٹھے ہو کر اس تاجر کے گھر میں، صحابی کے گھر میں، یار کیا معاملہ ہے، تیرا کام تو صحیح چل رہا تھا لیکن پھر بھی تو نے دکان بند کی اور واپس گھر میں آ گیا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ صحابی کہنے لگے میری طبیعت ٹھیک ہے لیکن وجہ کچھ اور ہے، آؤ دکان کھولتا ہوں۔ جناب والا دکان کھولی، اعلان کر دیا جس کو جو چیز چاہیے یہاں سے اٹھائے لے جائے، میں ساری دکان دیتا ہوں، جس کو جو چاہیے یہاں سے سامان اٹھائے لے جائے۔ صحابہ اور پریشان ہو گئے، یار ہوا کیا ہے بتا تو صحیح، پہلے دکان نہیں کھولتے تھے، آج کھولیے تو کہہ رہے ہو کہ لے جو جو لے کے جانا ہے، بات بتا ہوئی کیا؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے بات یہ میرا ذریعہ معاش تو کچھ اور ہے، میرا ذریعہ معاش کچھ اور ہے۔ کہا پھر دکان کیوں کھولی تھی؟ کہنے لگے بات یہ ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سنا، بولے ذرا یار، وسارعوا الی مغفرۃ، آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کر آؤ۔ صحابی کہتے ہیں میں نے نبی پاک کا ایک فرمان سنا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی دکاندار سے کوئی بندہ چیز خرید کے لے کر گیا ہے، وہ گھر گیا، اس کو 1 دن 2 دن 3 دن وہ چیز گھر جا کے پسند نہیں آئی، اس سے چیز پسند نہیں آئی، اس کے گھر والوں کو پسند نہیں، اس نے استعمال نہیں کی، اب وہ واپس دکاندار کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یار چیز مینوں پسند نہیں آئی، گھر میں پسند نہیں آئی، اس میں یہ مسئلہ ہے، تو وہ دکاندار بغیر کسی تردد کے، ماتھے پہ بل لائے بغیر ہی اگر وہ چیز واپس رکھ لیتا ہے نا، سرکار نے فرمایا میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ وہ صحابی کہنے لگے میرا ذریعہ معاش تو کچھ اور تھا، میں تو بس یہ بشارت حاصل کرنے کے لیے میں نے دکان کھولی تھی۔ وہ پچھلے دنوں بس ایک گاہک آ گیا، اس نے کہا حضور یہ میں سامان لے کے گیا تھا پسند نہیں آیا، میں نے بغیر تردد کے وہ سامان واپس رکھ لیا اور دکان بند کر دی، میرا کام پورا ہو گیا ہے، نبی پاک کی ضمانت مجھے مل گئی ہے۔ تو یارو تھوڑا تھوڑا بڑھو، تھوڑا تھوڑا بڑھو، ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے،
رحمتوں کی خوشبوئیں پھیل رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جنت کی ضمانت دی ہے، ہمیں چاہیے ہم ان کاموں کو کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔